تھوڑی سی بات سمجھ لیں، قسطوں کے کاروبار پہ بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی مثال کے طور پر کوئی کہتا ہے اگر آپ اس موٹر سائیکل کے نقد دیں گے تو 50,000، اور اگر آپ ادھار دیں گے یعنی 1 سال میں پیمنٹ کرنا چاہیں تو پھر میں اس کے 70,000 آپ سے لوں گا۔ تو اس پر بعض لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ شاید یہ نقد جو ہم لے رہے ہیں 50,000 یہ صحیح ہے، اور اگر ہم قسطوں پر لیں گے تو 20,000 زائد دے رہے ہیں تو یہ 20,000 سود بن جائے گا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ غور کر لیجئے، 50,000 اگر آپ سے پوچھا جائے کہ یہ 50,000 جو کیش میں آپ موٹر سائیکل کے بدلے میں دے رہے ہیں یہ کس چیز کا بدلہ ہے، آپ کہیں گے موٹر سائیکل کا ہے۔ اور اگر وہ 70,000 لے رہا ہے تو وہ کس چیز کا بدلہ ہے، وہ بھی موٹر سائیکل کا بدلہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ ایک مدت چونکہ آپ کو دے رہا ہے، اس وجہ سے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ فوری طور پہ دیں تو اس شے کی قیمت 50,000، تھوڑا سا لیٹ یعنی ادھار کر کے انسٹالمنٹ پہ دیں تو پھر اسی چیز کی قیمت 70,000۔ دونوں صورتوں میں بدلہ وہ اسی شے کا لے رہا ہے، اور جب یہ 20,000 اسی شے کا بدلہ بن رہی ہے، اگرچہ عرصے کی وجہ سے تھوڑا زائد کیا گیا تو اس میں سود کا معنی نہیں ہوگا، یہ بالکل جائز اور حلال ہوگا۔ اس لیے قسطوں کا کاروبار جائز ہے۔ ہاں اس میں جو کنڈیشنز لگا دیتے ہیں بعض اوقات کہ اگر آپ نے 2-3 قسطیں نہیں بھری تو اس پہ پینلٹی لگا دیں گے، تھوڑا سا مالی جرمانہ لگا دیں گے، اور اسی طرح آپ جب تک وہ چیز آپ قسطیں نہیں بھر دیتے کسی کو بیچ نہیں سکتے ہیں، اور اگر آپ نے قسطیں بھرنا بند کر دی ہیں تو قسطیں بھی گئیں جو پہلے آپ نے بھری ہیں اور شے بھی آپ سے ضبط کر لی جائے گی۔ یہ کنڈیشنز غلط ہوتی ہیں۔ اس میں جس سے بھی آپ لے رہے ہیں پہلے کسی اچھے مفتی صاحب سے مشورہ کر کے ان قسطوں میں ترمیم کی جائے اور پھر یہ مالی معاملہ کیا جائے۔ تو بہرحال اگر شرائط صحیح ہوں تو قسطوں کا کاروبار شرعاً جائز ہوتا ہے، اس میں سود کا معنی متحقق نہیں ہو رہا ہے۔ تو یہ ہے ربا